الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ سورہ الحج کا یہ آخری رکوع ہے۔ پروردگار عالم نے انتہائی واضح اور جامع بات اور اہم نقطے کی بات لوگوں کے سامنے بیان فرمائی اور اس چیز کو واضح کیا کہ اس کائنات کی جو بھی تخلیق ہے وہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں بیان کی جاتی ہے کہ مثال فاستمعوا لہ، تو اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا، ہر چیز تمام مخلوق جو ہے وہ ان میں انبیاء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، یہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ فرمایا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انہوں نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ جیسے سورہ نخل میں فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، کہ جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کی طرح سمجھ کر، جس طرح اللہ تعالی زندہ جاوید ہے، قائم و دائم ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہر جگہ حاضر ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اس طرح جو غیر اللہ کو پکارنا ہے، فرمایا ان کا سٹیٹس اور مقام یہ ہے کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ وَلَا وَاجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ جمع ہو جائے وہ سب کے سب اس کام کو کرنے کے لیے، یعنی مکھی کو بنانے کے لیے،
فرمایا تم ان کو پکارتے ہو، بھر دو جھولی میری یا محمد، تاجدار حرم و نگاہ کرم، گنج بخش فیض عالم، داتا اور دستگیر سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر، فرمایا ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنا بھی کسی چیز کا سنبھالا کر سکے، کیونکہ یہ بے جان ہے۔ یہ سب کے سب محتاج ہیں۔ تم ان کی قبریں اور دربار اور مورتیں بنا کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ مکھی اگر ان کے کھانے میں سے جو یہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، تم شرینیاں چڑھاتے ہو، حلوے مانڈے جو ہے وہ وہاں پہ کھیرتے ہو، فرمایا کہ اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز اڑا لے، اپنے منہ میں لے جائے اپنے کھانے کے لیے، تو فرمایا کہ یہ سب کے سب اتنے کمزور ہیں کہ اس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ اب کیا رہ گیا؟ اس چیز کا کیا جواب باقی رہ گیا کہ ان کو پکارا جائے داتا اور دستگیر سمجھ کر۔ تو فرمایا کہ ان کا سٹیٹس اور مقام یہ ہے، ضعف الطالب والمطلوب، کہ جتنا کمزور مانگنے والا ہے اتنے ہی کمزور وہ ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے۔ کسی قسم کی کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے جان چیزوں کو، چاہے وہ قبر کی شکل میں ہے، تعویذ کی شکل میں ہے، پتھر کی شکل میں ہے، اس کو کوئی مقام دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ نفع اور نقصان پر کسی طرح قادر ہے۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، کہاں ہے وہ مالک کی شان جس کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے۔ کوئی بھی اتنا عابد نہیں ہے، اتنا ذکر کرنے والا نہیں ہے کہ اس کی شان کے مطابق اس کا ذکر کر سکے، اس کی تعریف کر سکے، اس کی تسبیح کر سکے۔ وہ مالک کائنات ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، ہر کوئی اس کا محتاج، ہر کسی کو وہ دے رہا ہے۔ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں اس مضمین کے اندر، اس کی مخلوق میں، جس کا رزق جو ہے وہ اس کے ذمہ نہ ہو۔ تمام اسباب اسی نے پیدا کیے۔ فرمایا اس مالک کی قدر نہیں کی، جیسا اس کو پکارنا ہے اسی طرح انہوں نے مردوں کو اور بے جان چیزوں کو پکارنا شروع کر دیا ہے، جو جیسے پکارنے والا کمزور ہے، جیسے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ کمزور۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ ہی طاقتور اور غالب ہے۔ اس عظیم ذات کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہے۔
تو فرمایا کہ تمہیں پروردگار عالم نے کوئی تنگی نہیں دی، اتنا ہی مطالبہ کیا ہے جتنے تمہارے پاس اسباب ہیں، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے۔ فما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں رکھی اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ۔ پوری قوم سے اس کا کیا جھگڑا تھا، کیا معاملہ تھا؟ کوئی لینے دینے کی بات نہیں تھی، کوئی حکومت کا معاملہ نہیں تھا۔ کیا تھا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو داتا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کی صفات میں شریک بنا لیا، جو نہ سنے نہ دیکھے نہ کوئی نفع کر سکے۔ نے کہا قوم کو کیا ہو گیا ہے، ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں، ان کو اپنا کارساز سمجھتی ہے، اور انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا کہ جو اپنی نہیں حفاظت کر سکتا وہ آپ کی کیا حفاظت کرے گا، کیا آپ کی وہ مدد کرے گا۔ تو فرمایا اللہ ہی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم۔ یہ صرف نام ہی نہیں ہے، یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم فرما بردار، مسلم کا معنی ہے فرما برداری کرنے والا، کہ جو اس کو حکم دیا گیا ہے اس کو وہ مانے۔ دنیا کے اندر ایک تماشا لگا ہوا ہے، کوئی کسی نبی نے ایسی پارٹی نہیں بنائی جس کا منشور جو ہو صرف اقتدار ہو، اپنی بات دنیا میں چلانا ہو، اپنی منمانی کرنا ہو۔ تمام انبیاء اسی لیے آئے کہ جو یہ ناانصافی ہو رہی ہے، جو یہ ظلم ہو رہا ہے، جو یہ حق مارا جا رہا ہے، کسی کا حق مارنا جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں کوئی تھوڑا سا بھی معاملہ ہو جائے سب بڑا سنجیدگی سے غور کرتے ہیں اس پر کہ یار اس پر بڑی زیادتی ہوئی۔ سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے، اسی لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑی زیادتی ظلم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے، جس کا جواز ہی نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ کس طرح اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق اور اختیارات میں شریک ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کسی کو شریک بنانے کی؟ اللہ تعالیٰ کو وہ کمزور سمجھ رہا ہے کہ وہ کسی ہستی کا محتاج ہے کہ وہ اس کی مدد کرے اس کے معاملات کے اندر؟ کتنا واضح فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، اپنے طرف سے تم نے داتا اور دستگیر بنا لیا ہے، مولا بنا لیا ہے۔ فرمایا کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ وما لہم فیہما من شرک، یہ اتنا بڑا جو نظام ہے اس میں ان میں کسی قسم کی ذرا بھی شرکت نہیں ہے، اور یہ اتنا نظام جو رب کائنات چلا رہا ہے
وما لهم منهم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس نظام کے چلانے میں اس کا کوئی مددگار ہے۔ وجہ ہی نہیں ہے کہ تم ان کو پکارو، کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس۔ انبیاء کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، تو دعوت توحید انہوں نے دی۔ تمام انبیاء کا یہی ایک مشن، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس ایک معبود کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمام کے تمام انبیاء نے یہ کہا ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ میرا پالنے والا اور تمہارا پالنے والا ایک رب ہے، ربی و ربکم، وہ ایک ہی ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارا جائے، اسی کے نام کی نظر و نیاز ہو، اس کے آگے رکوع اور سجود ہو، اسی کی بات کو مانا جائے، اطاعت اور فرما برداری صرف اسی کی ہے۔ اس قاعدے کے لیے، اس قاعدے اور قانون کو نافذ کرنے کے لیے تمام انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے لیے یہ نظام بنایا گیا ہے۔ خلیفہ ان مینوں میں ہے بشر، آدم علیہ السلام کو جو بنایا گیا ہے، خود بھی اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرے، اور جو مخلوق ہے ان جیسے بندے ہیں ان کو بھی اسی بات کی تعلیم دے کہ وہ صرف ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں۔ یہاں جتنے بھی یہ باطل نظام بنائے گئے جن میں اللہ تعالی کی حاکمیت کو ختم کیا جاتا ہے اور مخلوق کی حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، ان کو طاغوتی نظام کہا گیا ہے۔ ایسا نظام بنانے والے، اس کو چلانے والے وہ طاغوت ہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا، کہ اللہ تعالی کی بات کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا ہے۔ اور یہ جتنا بھی جہنم کے اندر ڈھیر ہوگا یہ سب طاغوتوں کا ہوگا، جو نافرمانی کرنے والے ہیں اپنے اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے۔ کئی طاغوت بنے ہوئے ہیں، کئی طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، کہ بے شک جہنم جو ہے وہ گھات میں ہے، جیسے ایک شکاری اپنے شکار کے کوشش میں ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے کب میری رینج میں آئے اور اس کو میں دبوچ لوں۔ سرکشوں کا ٹھکانہ۔ فرمایا فاما من طغى، فرمایا اور جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو مقدم سمجھا، فإن الجحیم ہی المأوى، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بغاوت میں آتی، سرکشی میں آتی۔ تمام انبیاء اس سرکشی کو ختم کرنے آئے ہیں، اس کے لیے انہوں نے محنت کی ہے اور ایک طاقت اکٹھی کی ہے۔ یہ نہیں چار آدمی اکٹھے ہوئے اور جناب دہشت گردی شروع کر، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جب مقابلہ کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اعتدال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں بیان کیا گیا کہ اگر ایک مومن ہے تو وہ 10 کافروں پر حاوی ہوگا،
اور بعد میں اس میں تخفیف مزید کی کہ ایک جو ہے وہ دو پر بھاری ہو. اس قسم کا انداز ہو تو پھر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو صبر کے ساتھ محنت کرتے ہوئے یہاں سے چلے جانا ہے. تمام انبیاء کا یہی مشن تھا. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی انہوں نے، لیکن اتنی طاقت نہیں ہوئی تو وہ انہوں نے کوئی جہاد نہیں کیا. پھر اس عظیم طاقتور نے ہی ان کو ختم کیا، ان کو بچا لیا. اسی طرح جتنے بھی زیادہ تر انبیاء ہیں سب کا یہی ایک مشن. مقابلے کی اگر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ آپ خوف و حراس پھیلاتے پھریں اور دہشت گردی کے ذریعے قتل و غارت شروع کر دیں جس طرح یہ تنظیمیں بنی ہوئی. ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں. میرے ساتھ ایک گفتگو کرتا رہا ہے تو اس نے کہا جی آپ جہاد کریں، ہتھیار اٹھائیں. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی اپنی اوقات میں رہو. کتنے ہو تم، کیا کر لو؟ سنت سے یہ نہیں ملتا، پہلے طاقت جو ہے وہ بنائی جاتی. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت نہیں بنی، آپ ہجرت کر کے چلے گئے مدینے، وہاں تبلیغ جاری رہی اور ایک تعداد قائم ہوئی جس کے بعد آپ دیکھ لیں 1000 اور 3000 کا، 300 کا اور 1000 کا مقابلہ، پھر 1000 اور 3000 کا مقابلہ. تو یہ اللہ رب العزت کی نصرت ہے. وہ زیادہ بھی کچھ نہ کچھ تو تناسب ہو، برابری ہو. تو یہ تب جہاد جو ہے یہ قتال ہوتا ہے، ورنہ جہاد تو فرض کر دیا گیا ہے. جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوشش کرنا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. یہ دعوت و تبلیغ کا دور ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہتھیار اٹھائیں اور جناب اپنے آپ کو بھی ختم کر لیں. یہ خودکشی کے مترادف ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے رب پر توکل کرو، واعتصموا باللہ، اور وابستہ ہو جاؤ اللہ کے ساتھ. اعتقاد تمہارا جو ہے وہ اپنے ایک رب پر ہی ہونا چاہیے. ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. فن